عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، سورہ احزاب کی آیات یہی گزشتہ جمعے میں تلاوت ہوئی، آج بھی، جس میں نبی الانبیاء، افضل الانبیاء، کائنات کے سب سے افضل ترین شخصیت کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا، آپ اس کو بیان کریں، ماننے والوں کو خوشخبری دیں، انکار کرنے والوں کو ڈرائیں۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ جمعہ ہو چکی ہیں۔ اس سے آگے وداعیا الی اللہ بإذنہ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں کہ وہ اللہ کی توحید کو مانیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت کو مانیں، تو دعوت کا کام کریں، اللہ کی طرف بلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور اس کے بعد آپ نے جو کام شروع کیا دعوت کا، تقریباً 3 سال تو آہستہ آہستہ چپکے دعوت دیتے رہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، 3 سال بھی گزر گئے۔ پھر آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اب ذرا کھل کے دعوت دیں، وضاحت کے ساتھ دعوت دیں۔ آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اپنی امت تک کھلے الفاظ میں پہنچا دیں۔ فاصدع، صدع کا معنی توڑ دینا، اور خاص کر شیشے کو توڑ دینا۔ شیشہ جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر
وہ جوڑا نہیں جاتا، جوڑا بھی جائے تو اس کا نشان بالکل واضح رہتا ہے کہ یہاں سے ٹوٹا تھا، کھولا، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ ہوا آپ ایسی دعوت دیں کہ توحید اور شرک الگ الگ نظر آئیں، ان کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، واضح الفاظ میں۔ پھر ایک اور آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ سب سے پہلے کھلی دعوت اپنے رشتہ داروں کو دیں، اقربین، رشتہ دار جو قریب ہیں رشتے میں، ان کو آپ دعوت دیں۔ آپ نے اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی سے فرمایا کہ تھوڑی سی دعوت کا بندوبست کریں۔ مختصر آٹا، اس کی روٹی بنائی گئی اور اس کے ساتھ بکری کی ایک چوڑی دستی، اس کا سالن بنایا گیا، خود آپ نے فرمایا یہ چیزیں، اور پیالہ ایک دودھ کا، یہ 3 چیزیں دعوت میں ہوں گی، تیار رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کو فلاں فلاں کو دعوت دیں کہ وہ جمع ہو۔ چنانچہ 40 آدمی جمع ہوئے کوہ صفا کے دامن میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اونچا ان سے بات کی اور کھانا کھانے کا حکم دیا۔ آپ نے وہ ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں دانتوں سے چیر کر پھر دوبارہ اس میں رکھ لی اور فرمایا کھانا کھاؤ۔ 40 آدمیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ کھانا 1-2 بندہ تھوڑا سا کھانا تھا۔ اس کے بعد فرمایا دودھ پلاؤ ان کو، 1 پیالہ تھا، 1 آدمی یا 2 آدمی پی سکتے تھے۔ تو وہ 40 آدمیوں نے وہ بھی سیر ہو کے پی لیا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں۔ تو ابو لہب بھی تھا جو آپ کا چچا ہے، اس نے کہا لوگوں اٹھو چلو واپس۔ اس نے کھانے پر جادو کیا ہے، تب یہ سارے لوگوں نے کھا لیا ہے، کھانا بچ بھی گیا ہے۔ یہ کہیں تمہارے اوپر نہ جادو کر دے، چلو 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 چلو۔ وہ آپ کو دعوت پیش کرنے کی نوبت بھی نہیں ہے، ابھی تو ان کو کھانا کھلایا، ان کو ملایا، مقصد پورا نہ ہوا۔ آپ نے دوبارہ حضرت علی سے فرمایا پھر انتظام کرو۔ چنانچہ انتظام اسی طرح کیا گیا جس طرح پہلے آ گئے لوگ۔ آپ نے فرمایا میں تم سے اونچی جگہ کھڑا ہوں، پہاڑ پہ کھڑا ہوں، تم دامن میں ہو، میں پیچھے دیکھوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی پیچھے ہے یا نہیں۔ پہلے یہ بتاؤ میں اتنی زندگی 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو صادق الامین پایا۔ آج کل جس طرح صادق الامین کے نعرے لگتے ہیں، سارے صادق الامین بنے پھرتے ایک دوسرے۔ بہرحال
آپ کے منہ سے جب بھی نکلا سچ نکلا، اور آپ کے پاس جس نے بھی امانت رکھی آپ نے واپس کر دی اسی طرح، امین بھی ہیں سچے بھی ہیں۔ اچھا پھر میں کہہ دوں کہ بالفرض میں کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا آ رہا ہے، تو بات مان لو؟ ان کا مان لیں۔ یہاں تک بات ہونے کے بعد پھر آپ نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے جو ہے خطاب کیا، توحید کی دعوت دی، تو پھر بھی ابو لہب وہی اٹھا، سب کو کہا چلو، اور یہ کہنا الہٰذا جماعتنا، اور ایک برا لفظ بھی زبان سے کہہ دیا کہ آپ کے نعوذ باللہ ہاتھ ہلاک ہو۔ تو اس واسطے ہمیں جمع کیا تھا کہ سارے معبودان کو چھوڑ کر ایک خدا کے پیچھے لگ جائیں۔ چلو اٹھو، سب لوگوں کو اٹھا کے لے گیا۔ تو اس طرح آپ نے دعوت شروع کی، اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اللہ، یہ داعین اللہ باذنہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو آپ نے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، اور انہوں نے نہیں مانا، تب بھی آپ نے تو اپنا کام کرنا ہی تھا، آپ اس پر جاری رہے۔ قریش کا وفد آیا ابو طالب کے پاس، آپ کا بھتیجا جو ہے ہمارے معبودوں کو، یعنی بتوں کو، پتھروں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ غلط راستے پر تھے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم کیسے برداشت کر لیں؟ خیر ابو طالب نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ پھر دوبارہ آئے، وہ باز نہیں آ رہے، پھر ابو طالب کے پاس آئے، ہم آپ سے کہے گئے تھے لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا، اسی طرح آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کی برائی بیان کر رہا ہے، اب ہماری وارننگ ہے، یا تو اس کو روکیں یا ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تو پھر بھی ان کو سمجھایا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، کہنے لگے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، قوم نے یہ مطالبہ کیا ہے، آپ اپنے اوپر بھی رحم کریں، میرے اوپر بھی رحم کریں۔ حضرت نے یہ بات جب سنی، فرمایا چچا جان یہ آپ کو بھی بھول نہ رہے، صرف آپ کے بل بوتے پر میں نہیں یہ کام کر رہا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، میرا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، یہ کام تو میں نے کرنا ہے۔ ان کو اگر اتنی جرأت ہو جائے کہ آسمان سے آفتاب کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، اور ماہتاب کو لے کر لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ لیں، اور پھر کہیں ہماری بات، میں پھر بھی نہیں مانوں۔ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ اٹھ کے چلے گئے۔ اثر ہوا ابو طالب پر، بلا لیا بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ تو مشکلات شروع سے آ رہی ہیں، بہت مشکلات آئیں،
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کی طرف آپ لوگ بلائیں ان لوگوں کو. اور سارے انبیاء کا یہی کام تھا، سب نے بلایا. لیکن آپ کی ڈیوٹی لمبی، آپ کی حکومت لمبی، آپ کی نبوت لمبی. آپ صرف ایک قوم کے لیے نہیں آئے تھے، آپ تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آئے. جنوں اور انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور رہتی دنیا تک، یعنی قیامت کی صبح تک جو لوگ پیدا ہوں گے سب کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اور دنیا کے آخری کنارے تک جو لوگ ہیں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. بڑا لمبا کام آپ کے سپرد، آپ نے اس کو دن رات کر کے کیا. لوگ تھوڑے تھوڑے جڑتے گئے. اللہ 23 سال میں 23 سال جب مکمل ہوئے تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ کے ذمہ جو کام لگایا تھا وہ پورا ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. آج کہاں یہ اعلان ہو رہا ہے، کہاں یہ آیت اتر رہی ہے؟ حجۃ الوداع میں آپ میدان عرفات میں تشریف فرمائیں، اور لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلاب اور سمندر، اس وقت کے لحاظ سے آج تو اس سے زیادہ ہوتے ہیں لوگ، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب وہاں لوگ جمع تھے. اب تو کافی لاکھ ہوتے ہیں نا. یہ آپ کی امت کی وہی لوگ بڑھتے گئے، کوئی نیا نبی تھوڑی ہے، وہی آپ کی بنیاد رکھی ہوئی. آگے لوگ بڑھتے گئے اور بڑھتے جائیں. آج ہم نے دین کو مکمل کر لیا، اور آپ کے ذریعے آپ کو بھیجا تھا، آپ نے کام کیا، دین مکمل ہو گیا، اور میں انہیں اس دین کو پسند کر لیا. دین کو پسند کر لیا. اب میرا فیصلہ اس دین کے مطابق ہوگا. جو اس دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا یا تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا. یہ ہے سیرت. اس کو سیرت کو ہم نے بھی تو دعوت دینی ہے. ہم نبی کی امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. آپ آج سے 1400-1500 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کا کام امت نے کرنا ہے قیامت تک. نبوت آپ کی چل رہی ہے، اور امت بھی آپ کی چل رہی ہے، تبلیغ بھی آپ کی جا رہی ہے. قرآن بھی وہی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، اور احکام بھی وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے امت کو دیے. اب امت کی ذمہ داری ہے کہ پہلوں سے لے کر اگلوں تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے.